ساؤتھ نیوز کے ساتھ میں ہوں مہاجبین عابد۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ عمران خان پر حملے کی تحقیقات کرنے والے تفتیشی افسر انسپکٹر رانا امتیاز کو تبدیل کر کے گریڈ 18 کے انور شاہ کو نیا تفتیشی افسر مقرر کر دیا گیا۔ انور شاہ اینٹی کرپشن لاہور میں ڈائریکٹر ویجیلنس کے عہدے پر تعینات ہیں۔ انور شاہ کو جی آئی ٹی کے کنوینر سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی سفارش پر تفتیشی آفیسر مقرر کیا گیا۔ مزید بتا رہے ہیں گوہر رحمان۔ جی بالکل، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان جب وزیر آباد کے مقام پر لانگ مارچ کی وہ قیادت کر رہے تھے تو 3 نومبر کو ان پر لانگ مارچ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس میں عمران خان تھے وہ زخمی ہوئے تھے۔ لیکن اب تک اس واقعے کو 3 ہفتے سے زائد کا جو وقت ہے وہ گزر چکا ہے، لیکن اب تک جو پنجاب حکومت ہے اس نے ایک جی آئی ٹی تشکیل دی تھی، اس نے باضابطہ طور پر جو کام کا آغاز نہیں کیا۔ تیسری مرتبہ جی آئی ٹی میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اس سے قبل اگر بات کی جائے تو پہلا جو نوٹیفیکیشن جی آئی ٹی کے حوالے سے جاری کیا گیا تھا کہ 5 رکن جی آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا اس کے جو کنوینئرشپ ہوگے وہ جو طارق رستم چوہان ہیں ان کو سپرد کی گئی۔ پھر اگلا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں کنوینئرشپ جو تھی جی آئی ٹی کے حوالے سے وہ آر پی او ڈی جی خان خرم علی شاہ کو دی گئی۔ پھر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں سے کنوینرشپ آر پی او ڈی جی خان خرم علی شاہ سے لے کر انہیں ممبر بنا دیا گیا، اور جو کنوینرشپ تھی کمیٹی کی جس نے تحقیقات کرنی تھی وہ غلام محمود ڈوگر جو سی سی پی او لاہور تھے ان کے سپرد کر دی گئی۔ تو اس کمیٹی نے تحقیقات کرنی تھی عمران خان پر، اور جو لانگ مارچ پر جو حملہ ہوا تھا اس میں جو لوگ تھے وہ جان کی بازی ہار گئے تھے، اور اس تمام تر جو حملے کے حوالے سے سراغ لگانا تھا۔ لیکن اب اس میں ایک دفعہ پھر سے اس کمیٹی میں ایک بڑی تبدیلی کی گئی ہے، وہ تفتیشی افسر کے حوالے سے کی گئی ہے۔ تو جو ذرائع سے معلوم ہوا ہے ایک دفعہ پھر سے جو پنجاب حکومت نے کمیٹی تشکیل دی تھی اس میں جو تفتیشی افسر تھے جنہوں نے مرکزی تحقیقات کرنی تھی، ان کا اگر نام کے حوالے سے بات کی جائے تو ان میں آفیسر انسپکٹر رانا امتیاز ہے، انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور گریڈ 18 کے انور شاہ کو نیا تفتیشی افسر وہ مقرر کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو انور شاہ کے حوالے سے بات کی جائے تو انور شاہ اینٹی کرپشن لاہور میں ڈائریکٹر ویجیلنس پر اس وقت تعینات ہیں۔ اس کمیٹی نے انور علی شاہ کو سی سی پی او لاہور کی سفارش پر اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ اس سے قبل بھی وہ ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ جے آئی ٹی وہ تبدیل ہو چکی ہے، اس کی کنوینئرشپ تبدیل ہو چکی ہے۔ تو اب تک اس واقعے کو عمران خان پر اٹیک کو حملے کو 3 ہفتے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، لیکن پنجاب میں ان کی حکومت ہونے کے باوجود بھی جو پنجاب حکومت ہے وہ اس سے آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے کہ جے آئی ٹی میں تبدیلی کی جائے، اس کی کنوینرشپ تبدیل کی جائے۔ تو اس وقت اگر جائے وقوع کے حوالے سے بات کی جائے جہاں پر وزیر آباد کے مقام پر عمران خان پر اٹیک ہوا تھا وہ جگہ مکمل طور پر کارڈن آف کی ہوئی ہے، اور عمران خان نے بھی اس تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ جو شواہد ہیں وہ اتنے لمبے عرصے تک وہاں پر تحقیقات نہ ہونے کے باعث اور معاملے کی تفتیش نہ ہونے کے باعث وہ شواہد وہ ضائع ہو سکتے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر سے جو تفتیشی افسر ہے عمران خان پر حملے کے حوالے سے جو سی سی پی او لاہور تھے جو کنوینئر بھی ہیں کمیٹی کے، انہوں نے ایک دفعہ پھر سے جو اس کی جو کمیٹی ہے اس میں تبدیلی کرتے ہوئے تفتیشی افسر کو تبدیل کر دیا ہے۔ کمشنر اشفاق احمد چودھری کی زیر صدارت ملتان ایجوکیشنل ٹرسٹ کا اجلاس۔ کمشنر نے اساتذہ کی کارکردگی جانچنے کے لیے سخت مانیٹرنگ سسٹم لاگو کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہا کہ ملتان پبلک اسکول کو نامور ادارہ بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ اجلاس کے دوران کمشنر ملتان کا کہنا تھا کہ ادارے کا معیار تعلیم بہتر کرنے کے لیے اساتذہ کی استعداد کار میں اضافہ ناگزیر ہے۔ جدید دور کے پیش نظر تعلیمی اداروں کے معیار کو بلند کرنا بھی ضروری ہے۔ اشفاق احمد چودھری نے کہا کہ ملتان بورڈ بہترین کارکردگی پر تدریسی سٹاف کو ستائش اور مراعات دینے پر غور کر رہا ہے۔ اجلاس میں اسکول کے رائڈنگ کلب کی تزئین و آرائش، مرمت و کشادگی پروجیکٹ کی منظوری بھی دی گئی۔ اساتذہ کی تنخواہوں میں اضافہ اور دیگر بجٹ معاملات پر بجٹ کمیٹی کے ریمارکس طلب کیے گئے۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر سرفراز احمد، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رانا اخلاق شریک تھے۔ ملتان شہر سے جرائم کے خاتمے کے لیے ملتان پولیس کا رہائی یافتہ عادی مجرمان کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری۔ کینٹ ڈویژن پولیس نے 53 ٹارگٹ افینڈرز گرفتار کر لیے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں آصف بلوچ۔ جی بالکل، ملتان پولیس کی جرائم
کے خاتمے کے حوالے سے ایک بڑا قدم، ایک گرینڈ آپریشن کیا جا رہا ہے ان عادی مجرمان کے خلاف کہ جو مسلسل ان وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں. اس حوالے سے جو ملتان کی پولیس ہے، خصوصاً جو کینٹ ڈویژن ہے اور جو یہاں پر ایس پی کینٹ ہیں، انہوں نے یہاں پر احکامات دیے ہیں اور وہ خود لیڈ بھی کر رہے ہیں، حسن افضل صاحب، اور وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور ایسے جو ملزمان ہیں تقریباً جن کی تعداد 50+ بتائی جا رہی ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو یہ عادی ملزمان ہیں ان کو پکڑ کر دوبارہ جو ہے ان کو حوالات میں ڈالا جائے اور کوشش کی جائے کہ جو شہر میں بڑھتے ہوئے جرائم ہیں اس کے روک تھام کی جائے. ہمارے ساتھ ایس پی کینٹ یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. ہم جانتے ہیں کہ جو ہی موسم میں تبدیلی آتی ہے اسی طرح سے کرائم کے پیٹرنز میں بھی تبدیلی آتی ہے. اب چونکہ ہم ونٹر کی طرف جا رہے ہیں تو ہاؤس تھیفٹ، ہاؤس برگلری اور ہاؤس بریکنگ، یہ کرائم ابھی بہت زیادہ بعض اوقات اس میں انکریز بھی آ جاتی ہے. فاگی سیزن ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ملزموں کو، چوروں ڈاکوؤں کو بھاگنے میں، چھپنے میں آسانی رہتی ہے. تو اس پہ ہماری کوشش ہے کہ ٹائملی ایک پرو ایکٹیو پولیسنگ کرتے ہوئے ان پہ ایکشن لیا جائے تاکہ ان کو باؤنڈ ڈاؤن کیا جائے، ان کے کلندرے بنائے جائیں، کورٹس میں انہیں پیش کیا جائے، ان سے شورٹی بانڈز لیے جائیں اور مزید ان کو انٹیروگیٹ بھی کیا جائے کہ اگر وہ کوئی حالیہ وارداتوں میں ملوث ہیں یا ان کے کوئی ایسوسیٹس اس طرح کی وارداتوں میں ہیں تو اس حوالے سے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اس میں جو ہیڈز ہم نے سلیکٹ کیے ہیں وہ ڈکیتی کے ہیں، رہزنی کے ہیں، موٹر سائیکل چوری کے ہیں، گھروں کی چوریاں ہیں اور سرقہ عام ہے. اور اس حوالے سے لاسٹ 2 days میں رات کو ہم یہ آپریشن شروع کرتے ہیں اور اس میں صبح فجر کی نماز کے وقت تک، اذانوں تک یہ آپریشن جاری رہتا ہے، جس میں میں خود بھی آن روڈ ہوتا ہوں. ہمارے ایس ٹی پی اوز اور ایس ایچ اوز کینٹ ڈویژن کی وہ بھی آن روڈ ہوتے ہیں اور پوری ٹیمز اور ہماری تمام سرکاری موبائلز بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی اچھی کل رات کامیابی دی ہے. ہماری فگر اریسٹ کی 33 کے پاس رہی ہے اور پرسوں رات یہ 20 کے پاس رہی ہے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اس کو مزید ہم امپروو بھی کریں گے. اور کل ایک ایسے ہی ریپیٹ اوفینڈر سے شراب برآمد ہوئی ہے اور ایک ریپیٹ اوفینڈر سے پسٹل بھی برآمد ہوا ہے. تو اس کو بھی ہم انٹیروگیٹ کر رہے ہیں کہ آیا وہ پسٹل حالیہ کسی واردات میں یوز ہوا ہے یا کیا اس کی انوالومنٹ ہے. جی بالکل، ایس پی کینٹ کو آپ سن رہے تھے، ان کا یہی کہنا ہے کہ جیسے موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے تو یہ جو اوفینڈرز ہیں ان کو دوبارہ سے پکڑ کے ان کے شورٹی بانڈ لیے جاتے ہیں، ان کو عدالت میں پیش کر کے کہ یہ کوئی بھی ایسی واردات نہ کر سکے. اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو عمل ہے، یہ جو گرینڈ آپریشن کیا جا رہا ہے ایسے اوفینڈرز کے خلاف، اس سے جو ہے شہر بھر میں امن و امان کی جو فضا ہے اس کو برقرار رکھنے میں بڑی مدد ملے گی اور جو جرائم ہیں اس کو بھی منیمائز کیا جائے گا. جی، منچن آباد کے نواحی علاقے میں تیزاب گردی کا افسوسناک واقعہ. نامعلوم افراد نے خاتون پر تیزاب پھینک دیا، چہرہ اور جسم کے کچھ حصے جھلس گئے. متاثرہ خاتون اسپتال منتقل، پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی. منچن آباد میں 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار افراد نے خاتون کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا. متاثرہ خاتون عابدہ بی بی کے مطابق نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ایک گھر کا پتہ پوچھا، معلوم نہ ہونے پر تیزاب پھینک دیا. تیزاب سے خاتون کے چہرے اور جسم کے کچھ حصے جھلس گئے، جسے زخمی حالت میں THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس نے موقع پر پہنچ کر خاتون سے واقعے کی تفصیل لینے کے بعد ملزمان کی تلاش شروع کر دی. میونسپل انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے اولڈ میونسپل اسٹیڈیم لودھرا کی 4 دیواری منہدم ہو گئی. واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. شہری کیا کہتے ہیں، جانتے ہیں رانا آصف حنیف سے. جی بالکل، کہنے کو تو حکومت پنجاب کا یہ نعرہ ہے کہ گراؤنڈ آباد کریں اور ہسپتالوں کو ویران کریں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو شہروں کے ہیڈ کوارٹر پر بنے سرکاری میونسپل اسٹیڈیمز کا حال اس وقت یہ ہے کہ اللہ کی پناہ. جی ہاں ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے شہری اولڈ میونسپل اسٹیڈیم کے اندر. ہمارے عقب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی 4 دیواری جگہ جگہ سے باثر لوگوں نے توڑ دی ہے یا میونسپل انتظامیہ کی غفلت کی باعث خستہ ہو کر گر چکی ہے. لیکن انتظامیہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ جو اسٹیڈیم ہے اس کی 4 دیواری کو تعمیر کب کرنا ہے، غیر متعلقہ نشئی افراد کا دیواریں پھلانگ کر اسٹیڈیم میں داخلہ روکنا کیسے ہے. اور اس اسٹیڈیم میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس اسٹیڈیم میں شہر کے اندر ہونے کی وجہ سے لوگوں کی سہولت کے لیے پیور واٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا گیا تھا، جسے عمارت بنانے کے بعد انتظامیہ نے، میونسپل انتظامیہ نے لاوارث چھوڑ دیا رہا، جس کا عالم یہ ہے کہ وہاں سے ٹوٹیاں، پائپ، موٹر، ہر شے چوری ہو چکی ہے. ایون جو افتتاحی تختی تھی وہ بھی گرنے والی ہے. اسٹیڈیم کی صورتحال دیکھ کر یہاں کے تاجر مافیا نے بھی اپنے ہاتھ سیدھے کرنا
करना शुरू कर दिया और दीवारों को तोड़कर बाकायदा पार्किंग बना ली है या अपना कूड़ा करकट डालने का इसे फ्रिज डिपो बना दिया है। इन तमाम तर हालात के बारे में असालतन वकालतन डिप्टी कमिश्नर लोधरा और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी लोधरा मोहतरमा अजूबा अजीम के हजूर बारहा दरखास्तें पेश की जा चुकी हैं, लेकिन अफसोस के ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। आलियान लोधरा का कहना है कि ओल्ड म्यूनसिपल स्टेडियम जो नौजवानों के खेलने की वाहिद तफरीह गाह भी है, जिस्मानी फिटनेस का जरिया भी है, इस पर तवज्जो दी जाए, इसकी 4 दीवारी तामीर कराई जाए और यहाँ जो अब तर हालात हैं उनमें बेहतरी लाई जाए। जी। मुल्तान के इलाके शाह मदीना में 2 हफ्ते कबल नहर से मिलने वाली टैक्सी ड्राइवर की लाश का मामला हल हो गया। पुलिस लाइन में एसएसपी ऑपरेशन हसाम बिन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि टैक्सी ड्राइवर तसव्वुर को सवारी के बहाने बुलवाकर कत्ल किया गया। मुल्तान में थाना कादिरपुरा की हदूद में नहर से लाश मिलने के वाक़े पर पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ऑपरेशंस का कहना था कि मुल्जिमान गाड़ी, नकदी, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने साइंटिफिक तरीके से 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके वारदात के दौरान छीनी गई अशिया बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। सेक्रेटरी खुराक पंजाब नादिर चट्ठा की जानिब से आटा फराहमी के लिए कड़े इकदामात, फ्लोर मिल्स और होलसेल पॉइंट्स की चेकिंग के लिए डिविजनल इन्फोर्समेंट टीम तश्कील दे दी। डिप्टी डायरेक्टर फूड मुल्तान डिवीजन आसिफ रजा ने 6 रुकनी इंस्पेक्शन टीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डायरेक्टर फूड मुल्तान डिवीजन आसिफ रजा का कहना है कि इन्फोर्समेंट टीम मुल्तान डिवीजन में गंदम स्मगलिंग के खिलाफ भी क्रैकडाउन करेगी। इन्फोर्समेंट टीम का मकसद सरकारी आटे की रसद के निज़ाम की मौसर चेकिंग है। सेक्रेटरी फूड पंजाब ने गंदम स्मगलिंग माफिया को नकेल डालने का टास्क दिया है। डिवीजन भर में सख्त नाकाबंदी करके आटे की स्मगलिंग रोकी जा रही है। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ टुडे।